شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک عیسائی عورت عاشق ہو گئی، ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن کسی کو عطا ہی نہیں کیا۔ صحابہ کرام اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا کہ مختصر سا بیان کر دیجیے۔ فرمایا، جیسے بھیجنے والا اللہ ہے، اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی با کمال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے جمیل تر کو جنم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بے عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے رب نے خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی ہے۔ ایک روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے شام کے شہر سجان کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا، جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہواروں کی اولاد یعنی کہ جدی پشتی معذور لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، اور گڈریوں اور اولاد گاڑیوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتواں آسمان اور ساتواں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا۔ اگر ساتواں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بندے ہلکا بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا، اور میں تجھے سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی جوتے اچھے پہنے ہوئے ہوں، جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، کیا کہ یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حالہ یعنی چادروں کا جوڑا ہو
اور وہ اسے پہن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی فرمایا کہ میں ان سب کے پاس 1 مہینہ تک نہیں جاؤں گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر نظر ڈالتا، بالآخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی کریم چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ امام زرقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے کے کچھ لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور وہاں ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا تم لوگ اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ تو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا جی بیچنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنے کا دو گے؟ تو انہوں نے کہا اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، میں قیمت ساتھ لے کر آتا، اس لیے مجھے اونٹ دے دو، قیمت بھجوا دوں گا۔ چنانچہ قافلے والوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب آپ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا ہے اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں یا تو آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ یار اتنا قیمتی اونٹ ہم نے اسے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا یار جب وہ بات کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ دوسرے نے کہا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہا۔ تیسرے نے کہا میں تو اس کی مسکراہٹ دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگے جو بھی ہوا ہم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہم سے لے کر چلا گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہم سے لے کر چلا گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ ہٹایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو وہ اگر قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دیتی ہو؟ چنانچہ اس عورت نے کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ مبارک دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ کہا کہ حضور نے کھجوریں تمہارے ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت ہمیں بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ وہ رہتے کہاں ہیں؟ حضور کے غلاموں نے کہا وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہیں یہی ڈیرے ہیں ہمارے آقا کہ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب پھر وہ سارا قافلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے، حضور نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا۔ ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا، اس کا نام مبیدہ تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی سرانجام دیا کرتی تھی۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک لاغر بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ اس بکری کا دودھ دونا شروع کیا کہ ہاتھوں کے لمس سے اس بکری کے خشک تھنوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگوں نے دودھ سیر ہو کر پیا، مگر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ مبیدہ کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالباب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا اور مبیدہ سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا کہ ایسا کون سا بابرکت شخص ہے زہرا، اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس موقع پر مبیدہ نے تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا اور اخلاق اچھے تھے، نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ ہی گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوبرو اور حسین تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں اور پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونج دار تھی، سیاہ چشمے، سرِ مگین، بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار اور ریشِ مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے اور جب وہ گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر انوارِ برونق ہوتا۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور حسین و جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبرو، شریں گفتگو اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں معیوب جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب سوشادہ اور قداور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہمتن گوش ہو کر غور سے سنتے اور اگر آپ حکم دیتے تو فوراً اسے بجا لاتے۔ سب آپ کے خادم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ترش رو تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی جاتی۔ ابو مبیدہ کا شوہر بولا خدا کی قسم یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں مکہ میں سن چکا ہوں، میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں گا، اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت اقدس میں حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک دیہاتی خاتون کا انداز بیاں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سراپا تصور کی تصویر
کشی کی گئی ہے۔ ایک شخص در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آیا۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ایک بات پوچھنی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، دورِ جہالت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں تیسرے اونٹ پر بیٹھ کے اپنے دونوں اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے دونوں اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچ گیا جہاں پر پرانی آبادی آباد تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا، یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چڑھتے چڑھتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں میں نے بھی پانی منگوا لیا۔ چند کھجوریں بھی آ گئی۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی۔ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ اس لیے میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ابھی دفن کروا دوں گا۔ وہ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا؟ اس نے کہا کہ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ بیٹی ہے یا بیٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تم دفن کرنے کا کہہ رہے تھے یا کرو گے بھی؟ تو اس نے کہا کہ دفن نہ کر کر مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پر تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لیں گے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے تینوں اونٹ دے کر ایک بچی لے لی۔ اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں 3 اونٹ دے کے بچی لے کر آیا۔ یا رسول اللہ، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتائیں میرے مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے۔ مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر تو ملا ہی ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔